الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو نہ دیتے لوگوں کو تل کے برابر۔ کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے؟ ہم نے عطا فرما دی ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو کتاب اور حکمت اور عنایت فرما دی انہیں عظیم الشان سلطنت، تو ان میں سے کچھ ایمان لائے اس کے ساتھ اور کچھ نے منہ پھیر لیا اس سے، اور کافی ہے ان کو جہنم کی دہکتی آگ۔ بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، عن قریب ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں، اور جب پک جائیں گی ان کی کھالیں تو تبدیل کر دیں گے ہم ان کی کھالیں دوسری، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں، رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں اور نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں تابد۔ ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنے سائے میں۔ پچھلی مرتبہ آپ کو جو فرمان الہی سنایا تھا اس میں یہودیوں کے ظلم اور نافرمانیوں کا بیان تھا، جس کے باعث وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بنا پر انکار اور مخالفت کے مرتکب ہوئے تھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جماعت بنانے کے لیے جب مکہ کے مشرکین سے ملے تو ان کے سرداروں سے نہ صرف یہ جھوٹ بولا اور کفر کیا کہ تم مشرکین ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہو، بلکہ ان کے بتوں کو بھی سجدہ کر دیا، اور اس طرح شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گناہ کسی صورت معاف نہیں ہوتا، باقی تمام گناہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور اعلان فرما دیا کہ اس لعنت کی وجہ سے ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ آپ کو شرک کی اقسام بھی بتائی تھی اور بتایا تھا کہ سب سے خطرناک شرک خفی ہے، جو دنیاوی خواہشات کو خدا کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دل کی بیماری شیطان کے غلبے اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس بیماری کا واحد علاج نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کرنے سے دل کو نور حاصل ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس طرح انسان نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ آج کا فرمان الہی بھی انہی لوگوں کی حالت اور کیفیت بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی دشمنی اس حسد کی بنا پر تھی کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے بخیل، حاسد، گستاخ، بے ادب اور نافرمان ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان دینی دنیاوی دولت سے مالا مال تھے، مگر پھر بھی ان میں بعض تو ایمان لائے مگر بعض ہمیشہ منکر رہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جٹلاتے رہے۔ اب یہی دولت اور فضیلت بنی اسماعیل کو عطا کی گئی تو انہیں حسد پیدا ہو گیا، اور انہوں نے مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا، اور شرک جیسے ظلم کے بھی مرتکب ہوئے۔ اب یہ بے فکر نہ رہیں کہ ان کی اتنی دشمنی، گستاخی اور بے ادبی ان کو
معاف کر دی جائے گی، بلکہ انہیں سخت سزا دی جائے گی، اور وہ سزا یہ ہوگی کہ وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے، اور وہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ایک بار جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، جس طرح دنیا میں کوئی چیز چولہے میں جلتی ہے، بلکہ وہاں چونکہ عذاب دینا مقصود ہوگا، اس لیے ان کا جلنا اس طرح کا ہوگا کہ ان کی جلدیں جل کر پک جائیں گی تو فوراً نئی جلد سے بدل دی جائیں گی، اور یہی سزا ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ بہت سخت عذاب ہوگا جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر انعام کا بھی ذکر فرماتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی قبول کی۔ ان کے لیے ان کے ان نیک اعمال کی وجہ سے جنت ہوگی، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں ہوں گی، جس میں پاکیزہ اور بے مثال بیویاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ ہر قسم کے غم اور فکر سے محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، بات پھر وہی آتی ہے کہ ساری مصیبت کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہے، اور انعام کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، اور جن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہے، جن لوگوں کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت ہو، وہاں حسد، بے ادبی، گستاخی، نافرمانی اور نفس پرستی نہیں رہ سکتی، بلکہ رحم، سخاوت، اطاعت، اخلاص اور قربانی ہوتی ہے۔ اگر اس کی وضاحت اور مثال دیکھنی ہو تو پھر کربلا کا معرکہ حق اور باطل اور اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں دنیا و جہاں کی محبت اس قدر موزن تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو بھول گئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی یاد نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگاؤ بھی یاد نہ رہا، اور اپنی نفسانی خواہشات پر اپنے دین کو قربان اور فروخت کر دیا، حالانکہ وہ بظاہر قرآن اور اسلام کے حامل بھی رہے۔ دوسری طرف جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال تھے، انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولادوں، جاہ و جلا اور دولت کے لیے دین کو نہیں بیچا، بلکہ دین کی خاطر وطن، مال، جان، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی قربان کر دی۔ بظاہر تو وہ مٹ گئے، مگر حقیقت میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور مخلصین کے سروں کے تاج اور دلوں کے سرور بن گئے۔ دوسری طرف سوائے لعنت، شرمندگی اور سیاہی کے کچھ نہ رہا۔ اس لیے اگر اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانا ہے تو پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ چیز جو دین سے دور کرتی ہیں، وہ محبتیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتی ہیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لینے کے بعد ایسی چیزوں اور محبتوں کا دل میں نشان تک نہیں رہتا۔ دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان ہوتا ہے۔ دراصل یہی اسلام اور یہی ایمان ہے، اور یہی مقصد حیات ہے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملنا مقصد حیات کا ملنا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینے کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔